علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے آج نصاب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز جو ہے معلوم نہیں ہے، ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم نے بھی مطالعہ اور جب پڑھائی شروع کی ہے، جب ہم نے پڑھا ہے تو مجھے معلوم ہوا، اور بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو زکوٰۃ کے بارے میں صحیح سے علم بھی نہیں ہے، اور وہ کشمکش میں رہتے ہیں۔ اور یہ چیز تو بہت ہی مشہور ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مالوں پر سال کا گزرنا، مالوں کا سال پورا گزر جانا۔ ہم مالوں کا سال گزرنے سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس آج تقریباً 20 رمضان مبارک میں 20 رمضان کو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے، تو یہ 1 لاکھ ہمارے پاس پورے سال، یہ لاکھ روپے جو ہے رکھا اس کو پورے سال گزر گئے، تو ہم جا کے اگلے سال اس کو جو ہے اسی 20 رمضان کو 1 لاکھ 1 سال گزرنے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مال کا گزرنا، ہم جب مالی کے نصاب بن گئے، یہ چیز ضروری ہے کہ ہم مالی کے نصاب کب بنیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 20 رمضان مبارک میں مالی کے نصاب بن جاتے ہیں، یعنی تقریباً 25,000 سے 30,000 کے اگر آپ مالک بن جاتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، تو آپ اس دن سے مالی کے نصاب بن جاتے ہیں، چاہے وہ سونے چاندی کے شکل میں ہو، چاہے وہ مال تجارت کے شکل میں ہو۔ اتنا رقم کا سامان ہو، اتنا رقم آپ کے پاس کیش میں موجود ہو، جو 25-30 یعنی آپ کے سونے اور چاندی کے حساب سے جو رقم بنتے ہیں، اس حساب کو اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ مالی کے نصاب بن گئے۔ مالی کے نصاب بننے کے بعد پورا سال جو گزرتا ہے، مثال کے طور پر ہم 1 رمضان مبارک کو ہم جیسے مالی کے نصاب بن گئے، یعنی ہمارے پاس 30,000 روپیہ آ گیا اور ہم مالی کے نصاب بن گئے 1 رمضان کو۔ اب اگلے سال کے ایک رمضان آنے سے پہلے یعنی 1 رمضان کے 1 دن پہلے ہمارے پاس 20 لاکھ روپے آ گئے۔ 1 دن پہلے 20 لاکھ آ گئے، حالانکہ پچھلے سال کے پہلے رمضان میں 1 لاکھ روپے تھا جس سے ہم مالی کے نصاب بن گئے تھے۔ اب ہم دوسرے رمضان، جب 1 سال جو گزرا ہے، دوسرے آنے والے رمضان مبارک میں جو 1 سال کے بعد جو ایک پھر رمضان آیا ہے، تو ہم اس کے مثال کے طور پر 5 دن 10 دن جتنے دن بھی پہلے، یعنی اس 1 رمضان تک، اگلے سال کے 1 رمضان تک اگر ہم 50 لاکھ کے بھی مالک بن جاتے ہیں تو ہمیں 50 لاکھ کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 50 لاکھ جو ابھی آیا ہے یہ تو 1 سال اس پہ گزرا ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی فی الحال یہ 2 دن پہلے ہمارے پاس 10 20 30 40 50 جو بھی لاکھ ہمارے پاس آئے ہیں جس کے ہم مالک بنے ہیں، یہ تو 2 دن میں، اس کا پورا سال نہیں گزرا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، مالی کے نصاب بننے کے بعد جو دوسرا سال جو شروع ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں جتنے بھی مال آپ کے بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، صرف آپ کو 1 سال کا جو ہے کیلکولیشن کرنا ہے۔ آپ کو پورا 1 سال کے جو ایک پہلے رمضان، اس سال کے پہلے رمضان اور اگلے سال کے پہلے رمضان کو دیکھنا ہے۔ اس سال کے پہلے رمضان میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، آپ مالی کے نصاب بن گئے، کسی دن بھی آپ مالی کے نصاب بنے ہیں، ابھی تو آدمی کو معلوم بھی نہیں کہ ہم مالی کے نصاب کب بنے تھے، تو آپ رمضان میں بھی ایک ڈیٹ فکس کر لیجئے کہ ہمیں اتنے رمضان کو ہر سال زکوٰۃ نکال دے رہے ہیں اپنا حساب رکھ کر۔ تو اس رمضان میں آپ مالی کے نصاب ہیں، یا آپ اس سال پہلے رمضان یا 10 رمضان میں آپ اپنا زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو اس 10 رمضان میں اپنے آپ مال کو دیکھیں کہ اس 10 رمضان میں میرے پاس مال کتنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے اس پہلے رمضان میں، اگلے آنے والے 10 پھر جو 10 رمضان یا 1 رمضان جو بھی آپ نے متعین کیا ہے، آنے والے جو رمضان ہوں گے اس میں آپ کو اسی دن دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے۔ جتنا مال ہوگا آپ کو اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے، نہ کہ آپ اس انتظار میں رہیں گے کہ میرے پاس تو جو 1 لاکھ 10 لاکھ جو پچھلے رمضان میں تھا وہی ابھی اس کا 1 سال گزرا ہے، ہمیں اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ تو 20 لاکھ 30 لاکھ جو ابھی آئے ہیں، یہ تو کچھ ہی مہینوں میں آئے ہیں، 2-3 مہینہ پہلے آیا ہے، تو اس پہ تو سال گزرا نہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے گا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلے سال سے دوسرے سال کے بیچ میں جو بھی بڑھا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں پہلا اور اینڈ کا دوسرا سال کا اس کے اخیر میں جو بھی آپ کے پاس مال آتے ہیں، آپ کو اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنے پڑیں گے۔ مالوں کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ مالی کے نصاب کو بنیں۔ ہاں، اگر آپ مالی کے نصاب بنے
जिस दिन यानी पहले रमज़ान को या 10वें रमज़ान को आप मालिक निसाब बन गए, या 30,000 35,000 के आप मालिक हो गए, और अगले भी आपके पास बहुत माल आया, और अगले 10 रमज़ान से पहले यानी एक दिन या 2 घंटा 5 घंटे पहले भी अगर आपके पास से पूरा का पूरा माल ख़त्म हो गया, इतना माल भी आपके पास नहीं बचा जो साहिब निसाब होने के लिए जो जिसकी ज़रूरत मालिक के निसाब के लिए होती है, मिसाल के तौर पर 30,000 के भी आप मालिक नहीं हुए, आप 2 दिन पहले पूरे के पूरे गरीब हो गए, यानी आपके पास कुछ भी माल नहीं रहा, तो याद रख लीजिए फिर आप पर कोई भी ज़कात नहीं, कुछ भी ज़कात नहीं आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1 साल होने से पहले आपके पूरे माल ख़त्म हो गए। हाँ, तो माल जिस तरीके से ख़त्म होने से ज़कात नहीं दिया जाएगा, उसी तरीके से माल आपके अगले साल के आने से पहले जितना भी माल आपका बढ़ जाए तो आपको पूरे माल का ज़कात निकालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर मेरी बात समझ में ना आई तो कमेंट्स में आप जो है हमें बताएंगे, इंशाल्लाह फिर आपसे जो है इंडिविजुअली मैं कुछ जो भी बातें, जो भी कन्फ्यूज़न आपके जहनों में है, मैं इंशाल्लाह उसका इज़ाला करूँगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस पे सही अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और इस सही समझ ज़कात के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है बहुत सोचना है, गौर फिक्र करना है, और इतना ये अल्लाह की ज़ात से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला कोई 1 रुपये भी ज़कात का माल बच ना जाए, और 1 रुपये भी ज़कात का माल रह ना जाए हमारे पास, क्योंकि हदीसों में आता है कि ज़कात का माल जो हमारे पास बचता है वो हमारे अच्छे मालों को भी, जो हलाल रिस्क जो हमारे होते हैं उसको भी ख़राब करने के लिए 1 रुपया भी काफ़ी होता है। इसलिए अल्लाह की ज़ात से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ज़कात बढ़ा कर निकालने वाला बनाए, और इस पर खूब गौर फिक्र करने वाला बनाए, और इस पर जो है लोगों से, जो अच्छे आपके इमाम हैं, आपके आलिम, जिनसे आपसे बात होती है, जो आपके करीब के उलमा हैं, उनसे खूब मशवरा करें, पूछें अपने बारे में, अपने मालों के बारे में बताएं कि हमारे पास ये माल है, हमारे पास माल किस पैसे की सूरत में हो, चाहे वो तिजारत के माल के सूरत में हो, चाहे वो सोना चांदी के, खूब वज़न, सोना चांदी है तो उसको वज़न करवाएं, औरतों को भी इसका जो है अहमियत बताएं, क्योंकि हदीसों में आता है, मालिमन तिरमिज़ी की हदीस है जिसमें आता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत जो है कंगन, सोने के कंगन पहन कर आई थी, और ज़कात के मामले में उनसे बातें हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ज़कात नहीं निकालती हो तो कल क़यामत के दिन तुमको इसी आग के कंगन पहनाए जाएंगे। औरतों को इसकी जो है अहमियत दिलाएं, उनको जो ज़कात ना निकालने के वाइदे सुनाएं। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।